अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खुर्रम रखे। जो बीमार हैं उनको शिफ़ा अता करे और जो हम में नहीं उनकी बख्शिश करे। वाक़या सुनाने से पहले अर्ज़ करना चाहूँगी कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। ये एक साहिब की कहानी है। वो कहते हैं कि गर्मियों की एक शाम मेरे पास 2 आदमी आए। इनमें एक साहिब मेरे जानने वाले और दूसरे अजनबी थे। मैंने इन्हें बिठाया। मेहमान नवाज़ी के बाद मैंने इनसे आने की भी वजह पूछी। मेरे जानने वालों ने दूसरों से बोलने का इशारा किया तो उसने कहा कि मैं साथ वाले शहर में रहता हूँ। मैं एक सिक्योरिटी कंपनी चला रहा हूँ। अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। ज़िंदगी बहुत खुशियों से गुजर रही थी कि अचानक मेरी एक छोटी बहन जो कि बीए की स्टूडेंट थी, नमाज और वज़ाइफ की पाबंद, बिल्कुल सेहतमंद थी, वो अचानक बीमार हुई और इसे मैदे का मसला शुरू हो गया। हमने डॉक्टरों के कहने पर सारे टेस्ट करवाए, सारे टेस्ट ठीक आए, बस मैदे की सोजिश सामने आती। दवाई से कुछ अफाका होने लगा कि हमारे एक जानने वाली फैमिली के घर उनके पीर साहिब आए। हमने सुना तो उनको अपने घर ले आए। उन्होंने आकर बच्ची को देखा और कहा कि इस पर सख्त जादू है, इसकी दवाई रोक दें और बस इसे तावीज़ और पानी पिलाएं। अगर इसको तकलीफ़ भी आए तो ये इलाज रुकना नहीं चाहिए। काफ़ी भारी फ़ीस भी हमने हदिये के तौर पर अदा की। पीर साहब के कहने पे दवाई रोक दी गई। इसका नतीजा ये निकला कि बच्ची की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती गई। बच्ची ने कई बार कहा कि मुझे आराम नहीं आ रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। मगर हमारी आंखों पे अकीदत की ऐसी अंधी पट्टी बंधी हुई थी कि हम तावीज़ों तक ही रहे। एक सुबह बच्ची की तबीयत सख्त ख़राब हुई और वो दर्द से तड़पती तड़पती फौत हो गई और हमें इस बात की खबर ना हुई। हमारे घर में मातम बिछ गया। हम सब इसके कातिल थे। इस सानिए के बाद हमारे घर में खुशी का एहसास तक ख़त्म हो गया। इस वाक़े को कुछ महीने गुजर चुके हैं, मगर हम सब घर वालों की कैफियत का आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आखिरी झूठा दिलासा हमारे पास यही होता है कि हम तो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। शब रोज़ इसी कैफियत में गुजर रहे थे कि एक सुबह लाहौर से हमारी एक रिश्तेदार औरत की मुझे फ़ोन कॉल आई कि आपकी बहन मुझे ख्वाब में नज़र आई है और वो बस एक ही बात कही जा रही है कि मेरे भाई से कहें कि मेरी किताबों में एक ख़त है, वो उठाकर पढ़ें। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। मैंने इसे शुक्रिया कहकर कॉल काट दी और इस बात का नज़रअंदाज करके ऑफिस चला गया। अगले दिन सुबह सुबह फिर इसी औरत की कॉल आई कि मुझे आज फिर ख्वाब में तुम्हारी बहन नज़र आई है। वो अफसरदा थी और कह रही थी कि भाई ने मेरी बात पे तवज्जो ही नहीं दी। भाई को कहो कि मेरी किताब में ख़त है, वो पढ़े। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हुआ और मैं देखता हूँ कहकर कॉल काट दी और सोचने लगा कि क्या ये सच हो सकता है। मैं ये सोच कर उठा इसी लम्हे और मेरी खालाजाद बहन की कॉल आ गई। उसने सलाम दुआ के बाद कहा, मुझे ख्वाब आया है, मैंने तुम्हारी बहन को देखा। वो बस एक ही बात कही जा रही है कि भाई से कहें किताब से मेरा ख़त उठा कर पढ़ें। ये सुनकर मेरी हैरानी की कोई इंतहा ही नहीं रही। मैंने जल्दी से बात मुकम्मल की, कॉल काटी और मैं सीधा स्टोर में जहाँ मेरी बहन का बैग किताबें रखी थी वहाँ पहुँचा। मैंने एहतियात से बैग खोला, एक एक कॉपी चेक की और एक किताब से मुझे एक कागज़ मिला जिस पे लिखा था, मैं जानती हूँ जब आपको मेरा ये पैगाम मिलेगा मैं मर चुकी होंगी, मगर मैं वापस आऊँगी। ये पढ़ते ही मेरे हाथों से तोते उड़ गए कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने वो कागज़ जेब में रख लिया। कमरे में वापस आकर मैंने सब घर वालों को बताने का इरादा किया। सबको बुलाकर मैंने सारी बात बताई। कोई भी इस बात को तस्लीम करने को तैयार न था। मेरी बीवी बोली, ये भी हो सकता है कि इन दोनों औरतों का ये हमसे मजाक हो। फौतगी पे वो दोनों आई हुई थी, हो सकता है ये कागज़ उन्होंने ही रखा हो। हम सब घर वाले बड़े अजीब सी सूरत हाल का शिकार थे कि इतनी देर में अब्बू को मेरे एक चचा की कॉल आई कि मैंने कल ख्वाब में देखा था कि आपकी बेटी कह रही थी भाई से कहें कि मेरी किताब में एक ख़त पड़ा है, वो उठाएं। मैंने अगली सुबह ख्वाब को अहमियत न देते हुए आपको नहीं बताया।
مگر آج رات پھر وہی خواب آیا ہے، اس لیے سوچا آپ کو بتا دوں۔ فون بند ہو گیا، مگر جب ابو نے یہ سب ہمیں بتایا، ہم سب گھر والوں کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ میں نے اپنی بہن کی نوٹ بکس منگوا کر رائٹنگ دیکھی۔ کاغذ پر جو تحریر تھی وہ اور نوٹ بکس پر لکھی تحریر ایک جیسی تھی۔ اس دن میں آفس بھی نہ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ ذہن کسی صورت خط کی تحریر ماننے کو تیار نہ تھا، مگر کئی لوگوں کو خواب آنا، یہ بھی نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ امی اور دوسرے سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ اس رات کو سب دیر سے سوئے۔ کوئی آدھی رات کا وقت ہوگا کہ میں نے چیخ سنی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو میری نظر میری بیوی پر پڑی، جو کمرے کے دروازے پر کھڑی خوفزدہ حالت میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے خوفزدہ حالت میں بتایا کہ میں بچے کا فیڈر بنانے گئی تھی۔ واپس کمرے تک آئی تو میں نے آپ کی بہن کو آپ کے سرہانے کھڑے دیکھا۔ میں نے اس کی بات سنی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنی دیر میں چیخ کی آواز سن کر سب گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ سب نے جب یہ سنا تو سب بے یقینی سے میری بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ یقین مجھے بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ بقیہ رات سوتے جاگتے گزری۔ اگلے دن ڈور بیل کی آواز سے آنکھ کھلی۔ میرے اٹھتے تک کسی نے شاید دروازہ کھول دیا۔ میں جب شاور لے کر باہر نکلا تو میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ رات کوئی میری بات یہ یقین نہیں کر رہا تھا، آئیں اور باہر آ کر سنیں۔ میں تعجب پریشانی میں باہر نکلا۔ باہر ساتھ والی ہمسائی آنٹی اور ان کی بیٹی اور اکلوتی سہیلی باہر بیٹھی تھی۔ میں نے ان کو سلام کر کے کہا کہ سب خیر تو ہے؟ تو وہ آنٹی پریشانی سے بولی، بیٹا خیر ہی تو نہیں ہے۔ 2 دن میری بیٹی کو آپ کی بہن کا خواب آتا رہا ہے کہ میرے بھائی کو کتاب سے خط اٹھانے کو کہو۔ اس نے اس خواب کو خواب سمجھا ہے، اس نے آپ کو نہیں بتایا، اور آج ساری رات یہ ڈرتی رہی ہے کہ مجھے آپ کی بہن نظر آئی ہے۔ رات جب یہ سونے لگی ہے، ہم ماں بیٹی ایک ہی کمرے میں سوتی ہیں، تو اچانک سے ڈر کے اس نے کہا کہ وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اس طرح ساری رات سے اس کی جھلک نظر آتی رہی ہے۔ میں آنٹی کی بات سن کر دم بخود سا کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آنٹی کو جیسے تیسے تسلی دے کر میں نے روانہ کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دوپہر کو آفس گیا، پریشان تھا۔ ایک دوست کو اپنی کسی کزن کے ساتھ آیا۔ اس کے کزن کو گھر کے لیے سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت تھی۔ باتوں باتوں میں نے اپنے دوست سے کسی عامل کا پوچھا تو جو ان کے ساتھ جو بندہ آیا تھا، اس نے آپ کو بتایا آپ کے اس علاقے میں میرے یہ کلاس فیلو رہتے ہیں۔ میں نے ان سے آپ کا پوچھا تو یہ آپ کو جانتے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے بلا لیا اور ہم دونوں اب آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ یہ سب کہہ کر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو کافی دیر سے ان کی ساری تفصیل خاموشی سے سن رہا تھا، کچھ لمحے بعد بولا کہ ناراضگی معاف، جو کچھ آپ نے بتایا ہے آپ جانتے ہیں، وہ قبول کرنا میرے لیے کافی مشکل ہے۔ آپ مجھے جو ناموں کی تفصیل چاہیے وہ بتائیں۔ میں ان سے سارے نام وغیرہ پوچھنے لگا، ساری تفصیل چیک کی، کہیں نہ کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ معاملہ بہت عجیب ہے، اب آج رات انتظار کریں، مجھے سارا معاملہ دیکھنے دیں، کل صبح مجھے اپنے گھر لے جائیے گا۔ وہ تو چلے گئے اور مجھے سوچتا چھوڑ گئے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا عالم برزخ پر آنکھ بند کر کے یقین ہے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے اس رات اپنے طریقے سے ساری معلومات لیں اور جو معلوم ہوا وہ سب حیران کن تھا، مگر اس اسرار کی ساری گتھی سلجھ چکی تھی۔ اگلے دن صبح وہ مجھے لینے آ چکے تھے۔ میں ساتھ روانہ ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد ہم ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ان کی فیملی کے سارے ممبران سب میرے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی وہ ہمسائی آنٹی اور اس کی بیٹی بھی میرے سامنے تھے۔ شروع کی اور کہا کہ عالم غیب تو اللہ پاک کی ذات مبارک ہے۔ جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی پہ کوئی جادو نہیں تھا، وہ ایک عملیات کا وظیفہ کر رہی تھی، اور وہ وظیفہ اس طرح کا تھا کہ جس کا رزلٹ کسی جن کے حاضر ہونا تھا۔ بتاتا چلوں کہ جو لوگ اس طرح کے وظائف کریں اور ان کا وظیفہ پڑھنا اثر مند ہو رہا ہو، ان کا معدہ لازمی خراب ہوتا ہے۔ اور اس طرح ادھر بھی ہوا کہ
کہ جب آپ کی بیٹی نے وہ پڑھائی شروع کی اس کا وظیفہ اثر دکھا رہا تھا، جس کی وجہ سے معدہ خراب ہونا شروع ہوا۔ اب وہ شاید اس معاملے میں لا علم تھی، اس لیے سمجھ نہ سکی، اسے ڈاکٹروں کی طرف لے کے بھاگے۔ ظاہر ہے جسمانی مسئلہ تھا، اس لیے دوائی فائدہ دے رہی تھی۔ آپ سے غلطی ہو گئی جب آپ نے اس کو جادو کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ دکھ والی بات یہ ہے کہ وہ پیر صاحب شاید کچھ علم رکھتے نہیں تھے، انہوں نے کتابوں سے دیکھ دیکھ کر علاج شروع کر دیا جو الٹا نقصان دہ ثابت ہوا۔ بات یہ ہے کہ کسی کو اگر کینسر نہ ہو تو وہ کینسر کی دوا پینا شروع کر دے تو الٹا نقصان ہوگا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہوا، جادو سے نجات کی تعویذ بچانے کے فائدے کے نقصان دینا شروع ہو گئی۔ اس دوران آپ کی بیٹی وظیفہ بھی کرتی رہی اور وظیفے کا اثر شروع ہو چکا تھا۔ وظیفے کے تابع جو جن تھا وہ حاضر ہو چکا تھا۔ کچھ دن حاضری کا سلسلہ جاری رہا۔ میرے سامنے بیٹھی اس کی دوست سب راز سے واقف تھی، وہ اپنا سب حال اپنے دوست کو بتاتی تھی۔ میری ان باتوں کی گواہی ضرور دے گی۔ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی زندگی لکھی شاید اتنی تھی اور وہ فوت ہو گئی۔ سب میری باتیں خاموش بیٹھ کر سنتے رہے۔ میں بولا، میں آگے بات کو بڑھانے سے پہلے اس کی دوست سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کیا وہ یہ سب جانتی ہے؟ جو سب کے ساتھ بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، جلدی سے بولی، بالکل یہ سچ ہے۔ اس بات کا اس نے مجھے بتایا تھا اور میری امی کو بھی پتا ہے کہ وہ کوئی عمل کرتی تھی۔ یہ عمل اس نے اپنی امی کے ساتھ ہی کہیں تعویذ دھاگے والے کے پاس جا کر پوچھا تھا اور فوت ہونے سے ہفتہ پہلے اس نے بتایا تھا کہ میں جب رات کو پڑھ کے سوتی ہوں تو ایک چھوٹے قد والا آدمی میرے بستر کے پاس نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور میری طرف دیکھتا رہتا ہے۔ وہ لڑکی بول کر خاموش ہوئی تو میں نے اس کی والدہ، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی طرف دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی وہ بول پڑی کہ میں دوسرے محلے ایک بابا جی کے پاس کبھی کبھی دم کروانے چلی جاتی ہوتی تھی، مگر وہ اب فوت ہو گئے ہیں۔ ان سے شاید میری بیٹی نے ایک بار ان سے کچھ وظیفے پوچھے تھے، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ میں نے اب تک جو بتایا تھا اس کی تصدیق ہو چکی تھی۔ میں نے بات آگے بڑھائی، میں نے کہا، اور اب جو خواب آ رہے ہیں اور خط کے ساتھ کا نظر آنا ہے، یہ سب اسی جن کا دکھلاوا اور شرارت ہے۔ مختصر یہ کہ پھر اس سارے سلسلے کا روحانی تدارک کیا، اللہ پاک کا خاص کرم ہوا اور اسی جن کی شرارتوں سے نجات مل گئی۔ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی غلط علاج نہ کروائیں۔ روحانی علاج بہت ضروری ہے، مگر اس وقت جب مرض بھی ہو، آج کل عام ہو گیا ہے، ہر گلی محلہ میں دو، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ سوچ سمجھ کر معالج چنے، ورنہ بعد میں پچھتاتے رہیں گے۔